ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محبت اور نفرت کا وجود انسان کے جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ جب سے یہ دنیا باد ہوئی اور حضرت انسان نے زمین پر قدم رکھا تبھی سے ہی یہ دونوں جذبے اس کی ذات سے جڑے نظر آتے ہیں۔ نفرت پر تو اوصاف جمیلہ کی مدد سے قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن محبت کے سرکش اور منظور جذبے کو لگام دینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تاریخ میں کہیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، محبت اور عشق کی خاطر کہیں زندگیاں سولی چڑھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لیلا مجنوں کی لازوال محبتوں کی داستان میں چھپے ایسے کہیں رازوں سے پردہ چاک کریں گے جو فلموں اور واقعات میں نہیں ملتے، لہٰذا ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے، کیونکہ آپ کو اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ تاریخ نے سعودی عرب کے شہر لیلا کی کہانیوں اور قصوں کو امر کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں محبت کی لازوال داستان کا حامل یہ شہر سعودی دارالحکومت ریاض سے 300 کلومیٹر جنوب میں الافلاج ضلع میں واقع ہے۔ اس شہر کا نام عرب تاریخ کی ایک مشہور پریم داستان قیس کی محبوبہ لیلا کے نام سے منسوب ہے۔ مورخین کے مطابق قیس و لیلا کا واقعہ پہلی صدی ہجری میں 24 سے 68 ہجری اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 645 عیسوی سے 688 عیسوی کے درمیان پیش آیا۔ اس وقت اموی دور میں مروان بن الحکم اور عبد المالک بن مروان کی حکومت کا زمانہ تھا۔ کہا جاتا ہے لیلا سعودیہ اور مجنوں کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسن کے دور میں پیش آیا اور ان کو محبتوں کا لقب بھی حضرت امام حسن نے دیا تھا۔ فقط تاریخی حوالے سے لیلا مجنوں بنیادی طور پر ایک عربی الاصل داستان ہے۔ اس میں بیان کردہ کردار تاریخی طور پر ثابت مانے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے لیلا مجنوں دو حقیقی شخصیات تھی۔ مجنوں کا اصل نام یا جس نام کو اصل تصور کیا جاتا ہے وہ قیس ابن الملو ابن مزاحم ہے اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سربراہ کا بیٹا تھا۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ لیلا اور مجنوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، تب ہی ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے اور ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور مجنوں کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ اتفاق سے ایک دن مجنوں کی نظریں پھر لیلا پر پڑی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنوں نے لیلا کا ہاتھ مانگا مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ اس دوران لیلا کا بھائی تبریز مجنوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجنوں اس کو پہلے قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنوں کو سرعام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنسار کرنے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ صرف رشتہ دینے سے انکار کیا گیا تھا اور کچھ عرصے بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل ہو جاتا ہے۔ جامعہ ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں، لیلا مجنوں کے شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے خیال ظاہر کیا ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا۔ مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سربراہ کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان شاعر تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا، وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے، وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں انہیں سرمے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیس کے والدین اپنے
خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے باپ کو داغے بدنامی گوارا نہ ہوئی، انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام بھیجا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ مجنو اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل چکا تھا، یہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی، اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لیلا نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کے والد الملو اسے مکہ لے گئے اور حرم شریف میں اس سے کہا، غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس نے دعا مانگی، اس نے کہا، اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما۔ الملو قیس کو لے کر واپس آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی سے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کے والد ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گئے تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور اپنے وجود کو بھول گیا، گوشائے نشیں ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں اور جنگلی جانوروں سے پوچھتا، میری لیلا کہاں ہے؟ اسی حال میں اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے چل دیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے اسے صحرا میں ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی۔ وہ یہی چیز ہے جس نے اس محبت بڑے قصے کو ایک المیہ بنا دیا، جس کے لیے دل اور آنکھیں روتی ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کی خوشیوں بڑی زندگی میں انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ سعودی عرب کے شہر لیلا کے قریب وادی الحیل میں واقع جبل توباد قیس بن الملو کے سبب تاریخ میں امر ہو گیا۔ اس پہاڑ میں ایک غار ہے جس کا نام غار قیس ہے۔ یہ عاشقوں کی ملاقات کا ایک مقام ہے۔ نئے دور کے پریمیوں نے اس کی دیوار پر اپنے نام لکھ رکھے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس جگہ منت مانگنے سے مراد پوری ہوتی ہے۔ ان کی مراد پوری ہوتی ہے یا نہیں، یہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔